کہ کوئی سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ جو دستور تھا یہ تو صرف پرنسپلز تھے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امپلیمنٹ بھی کیا، عملی جامہ بھی پہنایا؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو صرف پرنسپلز اور قوانین کا مجموعہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اپنے 10 سالہ دور جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے ریاست مدینہ کا گزارا، آپ نے اس دستور کی ساری شکیں خود امپلیمنٹ بھی کی، نافذ العمل بھی کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ نے ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کیے۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریفک کے قوانین بھی وضع کی اور فرمایا کہ جب تم اپنی سڑکیں بنا رہے ہوتے ہو تو 7-7 گز اپنی سڑکوں کو چوڑا کیا کرو تاکہ دونوں طرف سے ڈوئل کیریج وے بناؤ اور ڈوئل ٹریفک کو آنے دیا کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں گورنرز بھی منتخب فرمائے، گورنرز کا انتخاب بھی فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے دور میں وفاقی سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیا تھا اس 10 سالہ حیات میں، آپ نے پروونشل سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیے تھے، پھر ان کی اپوائنٹمنٹس بھی فرماتے تھے، پھر آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے بھی الگ سیکریٹریٹ ڈیولپ کیا، پھر آپ نے وار فیئر کی مینجمنٹ کے لیے اس کے ڈیسک الگ قائم کیے، اور اس دور کے حساب سے ایک نیشنل بینک بھی قائم کر دیا جہاں مالی امور سارے وہاں ڈیل کیے جاتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی کے لیے پھر نگران بھی مقرر فرمائے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری ایکسپیڈیشنز پر جب بھی جایا کرتے تھے، آج رواج ہے جب ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے تو اپنا نائب قائم مقام مقرر کرتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ حیات میں 36 قائم مقام اپنے نائبین مقرر کیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڈیشل سسٹم بھی ایک ایسا ڈیولپ کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا، پھر قاضی القضاء چیف جسٹس بنایا، اور انہوں نے یمن میں جا کر لوکل سسٹم ڈیولپ کیا اور لوکل ججز وہاں پہ متعین کرنے شروع کر دیے اور ان کے فیصلوں میں مداخلت کرنا بند کر دی۔ فرمایا یہاں کی جوڈیشری ہر فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہوگی اور گورنر وقت نے اس میں مداخلت کرنا بند کر دی۔ ججز کا لے لیتا ہوں جن کی اپوائنٹمنٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ حیات طیبہ میں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ فرمائی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ایک قبیلے کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، اور پھر آپ نے قاضی القضاء کے منصب پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کی طرف بھیجا، حضرت معقل بن یسار کو آربیٹریشن کے لیے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، اور حضرت عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ پھر یہاں پر میں ایک بڑی خوبصورت بات آخر میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک علاقے کی طرف ٹیکس کلیکشن کے لیے، زکوٰۃ اور عشر کو جمع کرنے کے لیے ایک تحصیلدار بھیجا، اور ان کا نام ابن لطیبہ تھا، اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رسپانسبل آف اسٹیٹ آف مدینہ بنا کر ٹیکس کلیکشن کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور ٹیکس کلیکٹ کر کے آ گئے۔ جب واپس آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا تحفہ ہے اور یہ وہ تحفہ ہے، وہ مال ہے جو مجھے دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اس کو میں تحصیلدار بنا کر فلاں علاقے کی طرف بھیجتا ہوں اور یہ واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا تحفہ ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ اگر اپنی ماں اور باپ کے گھر میں ہوتا تو میں دیکھتا کون اسے تحفے دیتا۔ حاضر محترم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن سب سے پہلے معاذ بن جبل کو مقرر کیا، پھر ایک یونیورسٹی قائم کر دی، صفا یونیورسٹی، ایجوکیشن کا ایک نظام وضع کر دیا، پھر ڈیفنس پالیسی آپ نے عطا کر دی، وار فیئر کی اسٹریٹجی خود عطا کرتے تھے،
ملٹری آپریشن کے پھر رسپانسبل بنانے شروع کر دیے، پیٹرولنگ سسٹم وضع کیا، ملٹری انٹیلیجنس کا سسٹم وضع کیا، انفارمیشن سسٹم دیا، ڈیفنس کی منسٹریز، اور وہ ساری منسٹریز جو آج ہم ارتقائی مراحل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں رکھ دی۔